کیا نام تھا؟ شیخ محمد دربندی رحمت اللہ علیہ. جکڑے ہوئے ہیں، سکلیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں بحیثیت مجرم کے، اور بادشاہ غرور میں ہے، گھمنڈ میں ہے، اس کی انانیت بول رہی ہے، حقارت کے ساتھ کہتا ہے کیوں آپ کو پتہ نہیں ہے سارے مسلمان نکل گئے، آپ نہیں نکلتے؟ آج ہم کو اس طرح ڈرایا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے؟ بولو نہیں جا رہا ہے. دھمکایا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے؟ اب اسباب کے درجے میں تو ہمارے پاس مسواک بھی، جلدی بول دو یار، نہیں ہے، تو کم از کم روحانیت تو بڑھائیں کہ نہیں بڑھائیں؟ ہم اللہ سے تعلق تو قائم کریں کہ نہیں کریں؟ کیا ہوتا ہے اللہ سے تعلق قائم کرنے سے؟ سنو. تو کہا ہاں سنا تھا ہم نے آپ کا اعلان، پھر کیوں نہیں گئے شہر چھوڑ کے؟ ہم کیوں جائیں گے، ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. تو کہا کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور اتنی غرور کی بات کرتے ہیں، اب بتاؤ تمہیں ان زنجیروں سے کون آزاد کر سکتا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ بادشاہ گھمنڈ میں اکڑ کے کہہ رہا ہے بتاؤ ان زنجیروں سے تجھے کون آزاد کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر. شیخ محمد دربندی نے جب سنا ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا کون آزاد کر سکتا ہے؟ بولو بولو اللہ اکبر. شیخ محمد دربندی نے ٹھنڈی سانس لی، وہ گھبرائے نہیں، تھرائے نہیں، اب کیا ہوگا، بوٹی بوٹی ہوگا، مرنا یقینی ہے، مرنے ہی کے لیے آئے ہیں، ایک دن جانا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہا کون چھڑائے گا؟ میرا اللہ چھڑائے گا. بولو سبحان اللہ. کتابوں میں لکھا ہے شیخ محمد دربندی رحمت اللہ علیہ نے جیسے ہی کہا اللہ چھڑائے گا تو کچے دھاگے کی طرح شیخ محمد دربندی کی زنجیریں ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پہ گر رہی تھی. سبحان اللہ. کیا ہوا؟ کچے دھاگے کی طرح لوہے کی زنجیریں، کس کے نام کی تاثیر ہے؟ ہم بھی بولتے کہ نہیں اللہ ہوتا ہے کیا کچھ؟ کیوں؟ ہمارا زبان، ہمارا اللہ زبان پہ ہے، اور جس کے دل میں اللہ ہوتا ہے اللہ اس کے نگاہ میں تاثیر دیتا ہے. اس کی زبان میں وہ بغیر اسباب کے بھی ملکوں کو جیت کے دکھاتا ہے. جیتا کہ نہیں جیتا؟ کیا ہوا؟ یہاں علماء نے، اہل اللہ نے لکھا ہے جتنی دیر شیخ محمد دربندی اس ظالم جابر بادشاہ کے سامنے کھڑے رہے، ان کا دھیان، ان کی توجہ پوری کہاں تھی؟ بادشاہ کے دل پہ. بولو سبحان اللہ. یہ ایک توجہ منتقل کرنے کا عمل ہوتا ہے، اس کو بہت آگے جا کے سمجھا جا سکتا ہے. اللہ والے توجہ ڈالتے ہیں. اب شیخ محمد دربندی نے توجہ ڈالنی شروع کر دی بادشاہ کے دل پر، اور وہ غرور میں بولے جا رہا ہے، ان کا اپنا کام چالو ہے. اب اس توجہ کا اثر یہ ہوا کہ اس پر گھبراہٹ طاری ہو گئی کہ ایک اللہ کے نام پر یہ زنجیریں ایسی کٹ رہی ہے. ہیبت کے مارا اس نے کہا کہ چھوڑو ان دیوانوں کو، رہنے دو مسجد میں. بولو سبحان اللہ. کام بنا کہ نہیں بنا؟ جانے ان کو چھوڑو مسجد میں رہنے دو. اہل اللہ نے لکھا ہے چند دنوں کے بعد اس توجہ کی برکت یہ ہوئی کہ اس بادشاہ کے دل کی دنیا بدل گئی، اور وہ خود شیخ محمد دربندی کے پاس آیا اور کہا کہ میں بھی تمہاری طرح بننا چاہتا ہوں. ہاتھ بڑھایا، پڑھاؤ مجھے لا الہ محمد. اب بادشاہ مسلمان ہوا تو پبلک، اب حکومت کس کی ہے؟ 2 دن پہلے کس کی تھی؟ زور سے بولو جی. تاتاریوں کی تھی نا، اب کس کی ہے؟ جنگ لڑے، بم بارود گولا کچھ بھی نہیں. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ بولو زور سے بولو. ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ تو اسباب کے درجے میں تو ہم بہت پیچھے ہیں، وہاں بھی آگے جانا چاہیے، لیکن یہ تو ہمارے بس کا ہے نہیں ہے. ہم روحانیت میں کیوں پیچھے رہے؟ ہم ذرا یہاں بھی آگے بڑھے. اللہ کی محبت سیکھے، اللہ کی محبت سیکھے، اللہ کی محبت اپنے دل میں بسا لیں، اور پھر دیکھیں اللہ کیسے کام بناتا ہے. اللہ تخت پلٹ دیتا ہے. اللہ اس محنت کے ذریعے منٹوں میں حکومت بدل دیتا ہے. پھر حالات کا رونا رونے کی ضرورت